سورت کا نام سورہ قاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں قیامت کے دن کا ذکر فرمایا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ اس سورت کا موضوع ہے۔ سورت کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ قرآن کریم میں اگر غور کرتے تو مسئلہ رسالت میں شک نہ کرتے، اللہ کے رسول کو مان لیتے۔ ایک بات تو یہ فرمائی، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ رسالت کو اس لیے نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو اس لیے نہیں مانتے کہ یہ قیامت پر یقین نہیں رکھتے۔ پہلی بات سورت کی ابتدا میں ذکر فرمائی قاف والقرآن المجید، قسم ہے اس قرآن کی جو بڑی شان والا ہے۔ اس قرآن میں غور کرو، ایسی کتاب جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے کہ کوئی اس کا مثل نہیں لا سکتا۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، بلکہ وہ تعجب کرتے جب ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، انہوں نے کہا تو عجیب بات ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا، جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ذالک رجع بعید، دوبارہ زندہ ہونا یہ تو بہت دور ہے، بعید از قیاس، عقل میں بھی نہیں آتی یہ بات۔ اس کے بعد دوسرا رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دوسرے رکوع کے اندر کہ یہ تو قیامت کا انکار کر رہے ہیں، قیامت کو نہیں مان رہے، اور ہمارے یہاں تو قیامت کی تیاری چل رہی ہے۔ قیامت کا ایک نظام اللہ کے یہاں سے ہے اور وہ نظام چل رہا ہے۔ جس دن یہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، قیامت کو نہیں مانتے، گمراہ لوگ، یہ اس دن جب قیامت کے عذاب کو دیکھیں گے تو پھر افسوس کریں گے اور اس وقت جھگڑا کریں گے، لیکن جھگڑے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا، اللہ اکبر، اس صورت میں آیت نمبر 23 سے 28 تک ذکر فرمایا۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، بے شک تو اس دن سے غفلت میں رہا، یعنی قیامت کے دن سے ہم نے تیرا پردہ تجھ سے دور کر دیا، آج تمہاری نگاہ تیز ہو گئی۔ وقال قرین، اس کا ساتھی کہے گا، ھذا ما لدی عتید، یہ جو میرے پاس تیار ہے۔ اللہ کا حکم ہوگا، القیا فی جہنم کل کفار عنید، تم دونوں ہر کافر اور سرکش کو دوزخ میں ڈالنا۔ یہ فرشتہ اعمال نامہ حاضر کرے گا، وہ کہے گا اللہ یہ میرے پاس اعمال نامہ ہے اس کا، تو اللہ کا حکم ہوگا ان کو جہنم میں ڈال دو۔ یہ ایسے لوگ تھے مناع للخیر، خیر کو روکنے والے تھے، معتدن، حد سے بڑھنے والے تھے، مریب، شک کرنے والے تھے۔ آیت نمبر 23، 22، 23، 24، 25 میں اللہ نے ذکر کیا۔ پھر آگے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، اب میرے پاس جھگڑا مت کرو، میں تو پہلی طرف قدمت الیکم بالوعید، عذاب کا وعدہ تمہاری طرف پہلے بھیج چکا تھا۔ وہ اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، دوسروں کی طرف اپنی گمراہی ڈالیں گے اور وہ کہیں گے کہ میں نے نہیں گمراہ کیا تھا۔ جو شیطان ہے، جو اس کا قرین ہے، وہ کہے گا نہیں میں نے نہیں گمراہ کیا تھا۔ اللہ کہیں گے اب میرے ساتھ یہاں میرے سامنے مت جھگڑو، تم کو تو پہلے ہم نے عذاب کی وعیدیں سنائی تھی، اس وقت تو تم نے نہیں مانی یہ بات۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر تم قیامت سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کے طرف لوٹ آؤ۔ چنانچہ
اس سورت کے اندر اس آخری رکوع کی آیت نمبر 31 سے لے کر آگے یہ مضمون بیان ہو رہا ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، متقین کے لیے قریب لائی جائے گی جنت۔ ہَذَا مَا تُوعَدُونَ، یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، ہر رجوع ہونے والے اور حفاظت کرنے والے کے لیے۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ سے بندے کے ڈرا، وجاء بقلب منیب، رجوع کرنے والا دل لایا، ادخلوها بسلام، اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ آگے سورہ زاریات ہے۔ سورہ زاریات میں 3 باتیں اللہ نے ذکر کی ہے اس سورت میں۔ پہلی بات یہ ذکر کی ہے کہ قیامت کے دن یہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے یہ قیامت کا یہ سچا ہے، اس میں شک مت کرو۔ سورت کی ابتدا میں ذکر کیا، اللہ نے قسمیں کھائی ہے۔ والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو غبار کو اڑانے والی ہے۔ فالحاملات وقرا، پھر ان بادلوں کی جو بوجھ اٹھانے والی ہے، بادلوں کا بوجھ اٹھاتی ہے۔ پھر فالجاریات یسرا، اور پھر ان کشتیوں کی جو نرمی سے چلنے والی ہے۔ فالمقسمات امرا، پھر ان فرشتوں کی قسم جو اللہ کے حکم کے موافق چیزیں تقسیم کرتے ہیں۔ اور انما توعدون لصادق، بے شک جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے، وہ آنے والا ہے، وہ دن آنے والا ہے۔ دوسرا مضمون اس سورت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ جب فرشتے آئے ان کے پاس انسانی شکل میں، آیت نمبر 24 میں 24 میں انہوں نے کہا سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا وعلیکم السلام، اور ایک بچڑا پکا کر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کے لیے لے آئے، تلا ہوا فرائی کیا ہوا بچڑا لے آئے مہمان کے لیے، پورا بچڑا سالم۔ وہ کھاتے نہیں ہیں، وہ تو فرشتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، انہوں نے خوف محسوس کیا کہ یہ کہیں میرے دشمن تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ لا تخف، آپ خوف نہ کیجئے، ہم تو آپ کو بشارت دینے آئے ہیں ایسے بچے کی جو دانشمند ہوگا۔ اور ان کی بیوی جو ہے وہ آگے آئی، اس نے اپنا ماتھا پیٹا اور کہا کہ میں ایک بڑھیا ہوں، بانجھ ہوں، مجھ سے کیسے بچہ ہوگا؟ قالوا کذالک، اسی طرح ہوگا۔ پھر آگے عذاب کا ذکر کیا جو لوط علیہ السلام کی قوم پر وہ عذاب لائے تھے، یہ واقعہ ذکر کیا۔ تیسرا مضمون اس سورت کے اندر ذکر کیا، انسان اور جنات کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے۔ آیت نمبر 56 میں 56 میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بندگی کا معنی کیا ہے؟ بندگی کا معنی صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، بندگی کا معنی صرف روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا نہیں ہے۔ بندگی کا معنی یہ ہم اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں، وہ ہمارا آقا ہے، مالک ہے، وہ ہمیں جو حکم دے گا ہم وہ کریں گے، جس سے منع کرے گا اس سے رکیں گے۔ یہ ہے بندگی۔ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں جینے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ یہ بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہے۔ ہمارے مسلمان بھی کہتے ہیں جی میں فری ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ فری ہے، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، تو پھر آپ قرآن کو مانیں گے، اپنی نہیں مانیں گے۔ تو یہ 3 باتیں اس سورت میں ذکر کی ہے۔ تمہاری پیدائش کا مقصد بھی یہ ہے اللہ کی بندگی کرو، تمہیں قیامت کے دن اس کا بدلہ ملے گا، اللہ اس کا بدلہ تمہیں قیامت کے دن، اور اگر بندگی نہیں کرو گے اس کی سزا ملے گی۔ پھر اگلا رکوع ہے۔ اب یہ جو سزا ہے قیامت کے دن برے اعمال کی سزا ملے گی، یہ حق ہے، اس میں شک مت کرو۔ اگلے رکوع میں اس کا ذکر کیا، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ،
قسم ہے طور کی اور اس کتاب کی جو لکھی گئی ہے، فی رق منشور، کشادہ ورقوں میں، والبیت المعمور، بیت معمور کی، اوپر ایک گھر ہے، جیسے یہاں بیت اللہ ہے وہاں بیت المعمور ہے، 70,000 فرشتے روزانہ اس گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ فرشتہ داخل ہو جائے اس کی باری قیامت تک نہیں آتی۔ والسقف المرفوع، اونچے چھت کی قسم، آسمان کی قسم، والبحر المسجور، جوش مارتے ہوئے سمندر کی قسم، ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، واقع ہو کر رہے گا۔ یہ طور کیوں ذکر کیا؟ علماء کہتے ہیں جواب قسم اور قسم میں مناسبت ہوتی ہے، اللہ قسمیں ذکر کرتے ہیں اس کے بعد اس کا جواب دیتے ہیں، تو جواب دیا کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، تو طور کی قسم کیوں کھائی؟ جیسے اللہ نے بنی اسرائیل کے اوپر طور پہاڑ اٹھا لیا تھا، انہوں نے کہا نہیں ہم تورات کو نہیں مانتے، عمل نہیں کرتے، اللہ نے وہ اٹھا لیا، مانتے ہو؟ یا پہاڑ اوپر سے تمہارے اوپر پہاڑ اٹھا کر کہا کہ میں اس کو اس پہاڑ کے ذریعے تمہیں پیس دوں، تو انہوں نے مان لیا، کہا نہیں مانو گے تو اللہ تمہیں بھی اس طرح عذاب دے گا، قادر ہے اس پر۔ پھر کہا والبیت المعمور، بیت المعمور کیوں ذکر کیا؟ اوپر اللہ کا گھر ہے، نیچے بھی ہے، نیچے والے گھر کی طرف کچھ لوگ آئے تھے ہاتھیوں پر سوار ہو کر اس کو ختم کرنے، ہم نے ان کو ختم کر دیا، یہ بھی ہمارا عذاب تھا۔ پھر کہا والسقف المرفوع، اونچے چھت کی قسم، اونچے چھت کی آسمان کی قسم کھائی، آسمان سے بھی عذاب آئے ہیں ان لوگوں پر جنہوں نے نہیں مانی ہماری بات۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، فرشتے نے ایسی لوط علیہ السلام کی بستی کو اس طرح اٹھایا، اوپر آسمان پر لے گئے، وہاں سے ایسے نیچے پٹک دیا۔ پھر اللہ فرماتے والبحر المسجور، جوش مارتے ہوئے سمندر کی قسم، سمندر کی قسم کیوں کھائی؟ یہ سمندر بھی ہماری مخلوق ہے، تم اس میں کشتیاں چلاتے ہو، تم اس میں روزی کماتے ہو، تم اس میں بزنس کرتے ہو، ہم نے تمہارے فائدے کے لیے بنایا، لیکن فرعون کو ہم نے اسی پانی میں غرق کیا تھا۔ اس لیے یہ قسمیں اللہ نے کھائی ہے کہ عذاب اللہ کا آتا ہے تو یہ کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، اللہ کے دشمنوں کے لیے یہ حق ہے، اس کا انکار مت کرو۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ اپنی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھیں، فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، بس آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ اپنے فضل کے، اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہے نہ مجنون ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے 12 باتیں ذکر کی ہیں۔ کتنی باتیں ذکر کی ہیں؟ 12۔ معنی کیا ہے اس کا؟ یہ جو 12 باتیں ہیں، کیا ان 12 باتوں کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لاتے مشرک؟ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، کیا وہ کہتے ہیں کہ وہ شاعر ہے، ہم اس پر گردش زمانے کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کے رسول ہے، شاعر نہیں ہے۔ ام تامرهم احلامهم بهذا، یہ آیت نمبر 30 کے بعد سورہ طور ہے، آیت نمبر 30 ہے۔ ام تامرهم احلامهم بهذا، کیا ان کی عقلیں انہیں اس بات کا حکم دیتی ہیں، یا وہ سرکش ہے؟ نمبر 3، ام یقولون تقولا، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود بنا لیا، یعنی قرآن اس نے خود بنا لیا، پیغمبر نے، نعوذ باللہ۔ یا اللہ فرماتے ہیں فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر یہ سچے تو قرآن جیسی کوئی کتاب بنا کر لے آئے، قرآن جیسا کوئی کلام پیش کرو۔ آگے فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ بغیر خالق کے پیدا ہو گئے یا وہ خود خالق ہے؟ ام خلقوا السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمان و زمین پہ پیدا کیا؟ ام عندهم خزائن ربک، کیا ان کے رب کے خزانے ان کے پاس ہے؟ یا ام هم المسیطرون، یا وہ داروغہ ہے؟ ام لهم سلم یستمعون به، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ اوپر کی باتیں سن لیتے ہیں؟ ام له البنات ولکم البنون، کیا اللہ کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ یہ سارے
سوالات اللہ فرما رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ یہ مشرک ایمان نہیں لاتے؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، کیا ان کے پاس علم غیب ہے کہ وہ اسے لکھ دیتے ہیں؟ ام یریدون کیدن، کیا وہ کوئی داؤ کرنا چاہتے ہیں، کوئی قید اور کوئی مکر کرنا چاہتے ہیں؟ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہے؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، عما یشرکون، جو اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے نبی ہے، رسول ہے، ان کو مانو۔ پھر آگے سورہ نجم ہے، اس نجم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ نبی جو فرماتے ہیں تم سے باتیں کرتے ہیں، یہ باتیں سچی ہے، یہ وحی الہی ہے، اس میں شک مت کرو۔ اور یہ جو مشرک ہے ان کے جو نظریات ہیں یہ سچے نہیں ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ چنانچہ سورت کے شروع میں فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوبنے لگے، اللہ اکبر، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ گمراہ ہوئے نہ بہکے ہیں، وما ينطق عن الهوى، اپنے خواہش سے کچھ نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحى، یہ تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی ہے، اس میں شک مت کرو۔ یہ اللہ کے نبی ہے اور نبی کی بات سچی ہوتی ہے، لہذا اس میں شک مت کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے، اور تمہاری جو باتیں ہیں یہ سب ظنی ہے، یقینی نہیں ہے، یہ سچی نہیں ہے، اس کو ذکر کر رہے آگے۔ آیت نمبر 27 میں 28 میں ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، فرشتوں کے عورتوں کے جیسے نام رکھتے ہیں، ما لہم بہ من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، مشرکین کے پاس کوئی علم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، جھوٹ بولتے ہیں۔ ان یتبعون الا الظن، نہیں جانتے محض وہم پر چلتے ہیں، وہ تو وہم پر چلتے ہیں، بس وہم ہے، گمان ہے۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور وہم حق بات کی جگہ کچھ بھی کام نہیں کرتا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، پھر اس کی پرواہ مت کرو جس نے ہماری یاد سے منہ موڑ لیا ہے۔ یہ اللہ نے فرق بیان کیا نبی کی بات میں کہ وہ سچی بات ہوتی ہے، وحی الہی ہوتی ہے، مشرک کی بات وہ وحی الہی نہیں ہے، وہ تو جھوٹ ہے، اللہ پر بہتان باندھتے ہیں۔ آگے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، آیت نمبر 39 میں انسان کو وہی ملتا ہے جو وہ کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ تو قیامت کے یہ نبی بتا رہے ہیں، یہ قرآن بتا رہا ہے، لہذا اس کو مانو۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی ملتا ہے جو کچھ کرتا ہے۔ یہاں کچھ لوگ ہیں منکرین حدیث، وہ کہتے ہیں ایصال ثواب کو نہیں مانتے، کوئی مر جائے آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں قرآن میں انسان کو وہی ملتا ہے جو وہ کرتا ہے، کسی اور کا عمل اس کو نہیں ملتا۔ یاد رکھو وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی ملتا ہے جو کرتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جو اس کا عمل ہے اس کا بدلہ اس کو ملے گا، یہ بات یہاں کی ہے۔ اس میں اس کی نفی نہیں ہے کہ کوئی اپنے عمل کو اگر اللہ سے کہتا ہے یا اللہ اس کا ثواب پہنچائے، یا کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کا ثواب پہنچا دیتا ہے۔ آپ نے نوکری کی، آپ نے جاب کی، تنخواہ کس کو ملے گی؟ آپ کو ملے گی۔ آپ نے محنت کی ہے تو پیسے کس کو ملیں گے؟ آپ کو ملیں گے۔ لیکن جو پیسے آپ کو ملے ہیں یہی پیسے اگر آپ اپنے بچے کو دیتے ہیں، بیوی کو دیتے ہیں، ماں باپ کو دیتے ہیں، دے سکتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے جو عمل تم کرو گے انسان کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا۔ ہاں انسان جو ہے اپنے عمل میں سے نفلی اعمال ہے وہ کسی کو ایصال ثواب کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے کر رہا ہے، بات سمجھ میں آئی؟
یہ میں نے بہت آسان سے طریقے سے آپ کو سمجھا دیا ہے اس کو۔ پھر آگے سورہ قمر ہے۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے قیامت میں شک مت کرو، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند پھٹ گیا، انشقاق قمر یہ واقعہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا، اور معجزہ یہ تھا کہ مکہ میں آپ نے مشرکین کے سامنے آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ادھر چلا گیا، ایک ادھر چلا گیا۔ اس کو کہتے ہیں شق قمر، یہ معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض مورخین نے لکھا ہے مشرکین تو ایمان نہیں لائے جو مکے میں بیٹھے ہوئے تھے، ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن ایمان نہیں لائے۔ اور یہی شق قمر کا واقعہ جب ہوا تو کہتے ہیں ہندوستان میں ایک بادشاہ، ایک شہزادہ تھا، ایک بادشاہ تھا ایک علاقے کا، حاکم تھا وہاں کا، وہ اپنے محل کے چھت پہ رات کو چل رہا تھا، اس نے دیکھا کہ چاند کے اس طرح دو ٹکڑے ہو گئے۔ تو یہ عرب لوگ تو تجارت کرتے تھے، آتے جاتے تھے، اس کو پتہ چلا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے اور مکے میں ہے اور یہ ان کا معجزہ ہے، تو وہ مکہ آیا اور مسلمان ہو گیا۔ یہ پہلا آدمی تھا جو ہندوستان سے آیا تھا اور مسلمان ہوا تھا۔ اللہ ہدایت دے تو ہندوستان میں بیٹھے ہوئے شخص کو ہدایت مل جائے، اور اللہ ہدایت نہ دے تو مکے میں بیٹھے ہوئے ابو جہل کو ہدایت نہیں ملے۔ تو اللہ کی مرضی ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے قیامت میں شک مت کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کو ذکر کیا، قوم عاد پر عذاب کو ذکر کیا، قوم سمود پر عذاب کو ذکر کیا، قوم لوط پر عذاب کو ذکر کیا۔ لیکن عجیب بات ہے، جب اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کو ذکر کیا، اس کے بعد یہ آیت نمبر 17 میں دیکھو، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ، کوئی ہے کہ اس قرآن کو سمجھے۔ آیت نمبر 17 میں نوح علیہ السلام کی قوم کے واقعے کے بعد پھر آگے قوم عاد کا ذکر کیا، ان کا واقعہ ذکر کیا، ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ آیت نمبر 22 میں پھر فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی کہ قرآن کو سمجھے۔ پھر آگے قوم سمود کا ذکر کیا، ان پر اللہ کا عذاب آیا، اور وہاں بھی ذکر کیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی سمجھنے والا۔ بات سمجھ میں آئی؟ پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم کا پر عذاب آیا، آیت نمبر 40 میں ذکر کیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، ہے کوئی سمجھنے والا۔ یہ بار بار کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ ہر عذاب کے بعد اللہ فرما رہے ہیں ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ، اگر تم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن سے اپنا تعلق قائم کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم دنیا کے اندر اللہ کا تم پر عذاب نہ ہو، اگر مسلمان دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، اس کا ایک ہی راستہ ہے، قرآن سے تعلق قائم کریں۔ یہ میری بات اپنے پاس نوٹ کر لیں، یہ جو بچے ہیں یا نوجوان ہیں جو چھوٹی عمر میں ہیں، یہ آج نوٹ کر لو اپنے پاس۔ اللہ آپ لوگوں کو لمبی عمر دے، 50 سال بعد، 50 سال بعد، 60 سال بعد پھر اس کو دیکھنا اور پھر میری بات کو یاد کرنا۔ اگر مسلمانوں نے قرآن سے تعلق نہیں قائم کیا تو جیسے آج ذلیل ہے اس سے زیادہ ذلیل ہوں گے۔ اللہ کا نظام مسلمانوں کے لیے اور ہے، مسلمانوں کی ترقی قرآن میں ہے، اور ہم لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم لوگ تو قرآن کو صرف کوئی مر جائے تو اس کے لیے ختم پڑھتے ہیں، بس۔ میں ختم کا مخالف نہیں ہوں، ایصال ثواب جائز ہے اسلام میں،
لیکن ہم نے قرآن کو صرف اسی لیے رکھا ہے کہ کوئی فوت ہو جائے گا، ابا جان، بابا جان، دادا جان کوئی فوت ہو گیا، ہم اس کے لیے قرآن پڑھیں گے ایثار ثواب کے لیے۔ باقی قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنا، قرآن ہماری زندگی میں آئے، یہ مسلمان کے لیے امپورٹنٹ چیز نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو امپورٹنٹ دنیا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں ٹیکنالوجی میں آگے ہوں گے تو کامیاب ہوں گے، فلاں میں آگے ہوں گے۔ قرآن کو چھوڑ کر ساری دنیا بھی مل جائے نا، مسلمان کامیاب نہیں ہے۔ یہ پکی بات اپنے پاس نوٹ کر لو، پھر 50 سال بعد اس کو دوبارہ کھول کے دیکھنا۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ تو 4 مرتبہ اس صورت میں فرما رہے ہیں ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، کوئی سمجھنے والا۔ پھر آگے سورہ رحمان ہے، فوراً بعد کافروں نے کہا مر رحمان، رحمان کون ہے؟ اللہ نے فرمایا الرحمن، رحمان ہی نے علم القرآن، سکھایا قرآن، خلق الانسان، پیدا کیا انسان، علمہ البیان، سکھایا اسے بیان۔ یہ ہے رحمان۔ یہاں اس صورت کا خلاصہ کیا ہے؟ اس میں بار بار ایک آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ تعالیٰ انسان اور جنات دونوں سے پوچھ رہے ہیں کہ تم دونوں اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، انسان بھی اور جنات بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کو آپ نے یہ سورت سنائی، آپ نے فرمایا تم سے تو جنات اچھے ہیں۔ جب میں نے جنات کو یہ سورت سنائی تو جنات جب یہ آیت سنتے تھے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ پڑھتے تھے ساتھ میں، وہ کہتے تھے لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، جب میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تھا تو جنات جواب میں کہتے تھے لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے اللہ ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے ہیں، جھٹلاتے نہیں ہیں، تیرے لیے ساری تعریفیں، تیرے لیے ساری تعریفیں ہیں، اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے ہیں۔ وہ بار بار پڑھتے تھے۔ آپ نے فرمایا تم سے تو جنات اچھے ہیں، تم خاموش بیٹھے ہو۔ یہ ایسی اللہ فرما رہے 3 نعمتیں اللہ نے اس صورت میں ذکر کی ہے۔ صورت کے پہلے رکوع میں دیکھو، یہ تذکیر بھی اعلیٰ اللہ ہے۔ معنی تذکیر بھی اعلیٰ اللہ کیا ہے؟ اللہ اپنی نعمتوں کو ذکر کر رہا ہے۔ سورت کے پہلے رکوع میں آیت نمبر 5 سے لے کر اور یہ آیت نمبر 25 تک 25 تک اللہ نے دنیاوی نعمتوں کو ذکر کیا، اور اس کے بعد جو 2 رکوع ہے اس میں قیامت کا ذکر ہے، اور آخری رکوع میں جو 46 سے 46 سے شروع ہوتا ہے آخر تک، اس میں جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، اور درمیان والا رکوع ہے یہ آیت نمبر 26 سے 45 تک قیامت کا ذکر ہے۔ اس میں اب کتنی نعمتیں ہو گئی؟ 2، ایک دنیا کی نعمت، ایک آخرت کی نعمت۔ لیکن سورت کے بالکل شروع میں آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 میں اللہ نے ایک تیسری نعمت کا ذکر کیا ہے، الرحمن علم القرآن۔ رحمان وہ ہے جس نے تمہیں قرآن سکھایا۔ دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت قرآن کی نعمت ہے۔ اس سے پہلے سورہ قمر میں فرمایا ہم نے قرآن کو آسان کر دیا تمہارے لیے، سمجھو اسے، عذاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو۔ پھر فرمایا دنیا میں بھی میری بڑی نعمتیں ہیں، اگر دنیا میں یہ ساری نعمتیں تمہارے پاس ہو، دیکھو زمین میں نے بنائی، آسمان میں نے بنائے، اور کتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں اپنی نعمتوں کو۔ پھر قیامت کی نعمتوں کو فرما رہے اگر یہ ساری نعمتیں تم حاصل کرنا چاہتے ہو،
اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن سے تعلق قائم کرو۔ اس کے بعد سورہ واقعہ ہے۔ یہ قرآن ایک مربوط کلام ہے، کنیکٹڈ ہے۔ اب اس سورہ واقعہ فوراً اس کے بعد ہے، اور سورہ واقعہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی جماعتوں کا ذکر کیا ہے، 2 کامیاب جماعت، 1 ناکام جماعت۔ اور یہ سورت سورہ رحمان کے فوراً بعد ہے۔ سورہ رحمان میں فرمایا اللہ کی سب سے بڑی نعمت قرآن ہے، تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور سب سے بڑی نعمت قرآن ہے۔ اور سورہ واقعہ، یہ سورت، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ، جو ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اللہ اسے فاقہ نہیں دے گا، معنی یہ ہے وہ غریب نہیں ہوگا۔ وہ سورہ واقعہ رات کو جو پڑھتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو ان کی بیٹیاں تھیں، تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ اپنی بیٹیوں کے لیے بھی کچھ وصیت کریں، آپ کی بیٹیوں کا کیا ہوگا مرنے کے بعد؟ آپ نے فرمایا مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنی ہر ایک بیٹی کو سورہ واقعہ پڑھا دی ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو سورہ واقعہ رات کو پڑھتا ہے اسے فاقہ نہیں ہوگا۔ میری بیٹیاں سورہ واقعہ پڑھتی ہیں، اور اللہ کے رسول کے اس حکم کے مطابق مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری بیٹیاں کوئی بھی ان میں فقیر نہیں ہوگی۔ 3 جماعتوں کا ذکر کیا، اصحاب المیمنہ، ما اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے جنت والے، اصحاب المشأمہ، ما اصحاب المشأمہ، بائیں ہاتھ والے یہ جہنم والے، والسابقون السابقون، سب سے اول سبقت حاصل کرنے والے، یہ خالص بندے ہیں اللہ کے۔ پھر اللہ نے اپنی جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا اس میں، اور جہنم کے عذاب کا بھی ذکر کیا اس سورت کے اندر۔ اور سورت کے آخری رکوع میں پھر اللہ نے 3 جماعتوں کا ذکر کیا، فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ 88 کے اندر، وَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، جو خالص مقرب بندے ہیں وہ اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے، راحت اور خوشبوؤں میں ہوں گے، عیش کے باغات میں ہوں گے۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، دائیں ہاتھ والے ان پر سلامتی ہو، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تیرے اوپر سلامتی ہو جو دانے ہاتھ والوں میں سے ہے تو۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ، اور یہ تیسرا مکذبین کا، جھٹلانے والوں کا، گمراہوں کا، جہنمیوں کا ذکر کیا۔ تو 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا کامیاب لوگ وہ ہیں جو جنت والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔